الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب اللہ۔ 17 رمضان 2 ہجری جمعہ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین اسلام کو صف بندی کا حکم دیا۔ دست مبارک میں ایک چھڑی تھی، اس کے اشارے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفیں درست فرما رہے تھے کہ کوئی شخص آگے پیچھے نہ رہے، اور یہ بھی حکم فرما دیا کہ بجز ذکر الہی کے کوئی شخص کسی قسم کا کوئی شور و غل نہ مچائے۔ عین ایسے وقت میں جبکہ جنگ کا نکارہ بجنے والا ہی ہے، 2 ایسے واقعات درپیش ہوئے جو نہایت ہی عبرت خیز اور بہت زیادہ نصیحت آموز ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چھڑی کے اشارے سے صفیں سیدھی فرما رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ حضرت سواد انصاری رضی اللہ عنہ کا پیٹ صف سے کچھ آگے نکلا ہوا تھا۔ آپ نے اپنی چھڑی سے ان کے پیٹ پر ایک کوچا دیا، یعنی چھڑی سے ٹھونکا اور فرمایا، اے سواد سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت سواد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے میرے شکم پر چھڑی ماری ہے، مجھے آپ سے اس کا بدلہ لینا ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیرہن شریف، یعنی کرتا جو آپ پہنے ہوئے تھے، اٹھا کر فرمایا کہ اے سواد، یہ لو میرا شکم حاضر ہے، تم اس پر چھڑی مار کر مجھ سے اپنا بدلہ لے لو۔ حضرت سواد رضی اللہ عنہ نے دوڑ کر آپ کے شکم مبارک کو چوم لیا اور پھر نہایت ہی والہانہ انداز میں انتہائی گرم جوشی کے ساتھ آپ کے جسم اقدس سے لپٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے سواد، تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس وقت جنگ کی صف میں اپنا سر ہتھیلی پر رکھ کر کھڑا ہوں، شاید موت کا وقت آ گیا ہو۔ اس وقت میرے دل میں اس تمنا نے جوش مارا کہ کاش مرتے وقت میرا بدن آپ کے جسم اطہر سے چھو جائے۔ سبحان اللہ! دیکھیں صحابہ کرام کی عقیدت و محبت، سبحان اللہ! یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سواد رضی اللہ عنہ کے اس جذبہ محبت کی قدر فرماتے ہوئے ان کے لیے خیر و برکت کی دعا فرمائی، اور حضرت سواد رضی اللہ عنہ نے دربار رسالت میں معذرت کرتے ہوئے اپنا بدلہ معاف کر دیا، اور تمام صحابہ کرام حضرت سواد رضی اللہ عنہ کی اس عاشقانہ ادا کو حیرت سے دیکھتے ہوئے ان کا منہ تکتے رہ گئے۔ سبحان اللہ! دوسرا واقعہ کون سا ہے وہ بھی سن لیجئے۔ عہد کی پابندی۔ اتفاق سے حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما، یہ دونوں صحابی کہیں سے آ رہے تھے، راستے میں کفار نے ان دونوں کو روکا کہ تم دونوں بدر کے میدان میں محمد کی مدد کرنے کے لیے جا رہے ہو۔ ان دونوں نے انکار کیا اور جنگ میں شریک نہ ہونے کا عہد کیا، چنانچہ کفار نے ان دونوں کو چھوڑ دیا۔ جب یہ دونوں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور اپنا واقعہ بیان کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو لڑائی کی صفوں سے الگ کر دیا اور ارشاد فرمایا کہ ہم ہر حال میں عہد کی پابندی کریں گے، ہم کو صرف خدا کی مدد درکار ہے۔ دیکھا آپ نے، جہاں پر ایک ایک سپاہی کی اہمیت اور ضرورت ہے، سامنے 1000 کے قریب کا لشکر ہے بالکل ساز و سامان کے ساتھ، یہاں پر صرف 313 ہیں، اس کے باوجود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عہد و پیمان کی کیسی پابندی کر رہے ہیں۔ ان دونوں صحابہ نے کافروں سے عہد لے لیا تھا، کافروں نے ان سے کہا تم اگر جا رہے چھوڑیں گے تو تم اس بات کا عہد کرو کہ جنگ بدر میں تم محمد کا ساتھ نہیں دو گے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جنگ میں شریک نہیں ہوگے۔ انہوں نے عہد کر لیا، حضور کو بتایا، سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے، جیسا تم نے عہد کیا
اس کی پابندی ہوگی، وہ عہد پورا ہوگا۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ عہد کسے کہتے ہیں وہ تو ہم کو پتہ ہی نہیں، کیسے پورا کرنا ہے کچھ نہیں جانتے۔ ایک وعدہ کیا، ایک عہد کیا، فوراً اسے توڑنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارے نبی اور ہمارے صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رضی اللہ عنہم کا عمل دیکھیے اور ہمارا اپنا عمل دیکھیے، کس قدر ہم لوگ پستی کے گڑھے میں ہیں، عمل کے اعتبار سے ہم کہیں پر نہیں ہیں۔ دنیا جانتی ہے کہ جنگ کے موقع پر، خصوصاً ایسی صورت میں کہ جب کہ دشمنوں کی عظیم الشان کا لشکر مقابلہ ہو، ایک ایک سپاہی کتنا قیمتی ہوتا ہے، مگر تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمزور فوج کے 2 بہادر اور جاں باز مجاہدوں سے دور رہنے کے لیے ارشاد فرما دیا، مگر کوئی مسلمان کسی کافر سے بھی بد عہدی اور وعدہ خلافی کرے اس کو گوارا نہیں فرمایا۔ کاش اللہ عز و جل ہمیں بھی اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی اور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کی پابندی کی پیروی کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ ہم کم سے کم آپس میں عہد کی پابندی کر لیں، بزنس میں، گھر بار میں، کسی بھی معاملے میں عہد جو کر لیا تو اسے مکمل کرنا، یہ مومن کی شان ہے۔ کاش ہم بھی صحیح معنوں میں مومن بن سکیں۔ اللہ ہمیں بنا دے۔ ہم کیا بنیں گے؟ اللہ ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنا دے۔ آمین آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ وقت ہے کہ میدان بدر میں حق و باطل کی دونوں صفیں ایک دوسرے کے سامنے کھڑی ہیں۔ قرآن اعلان کر رہا ہے، قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرہ۔ جو لوگ آپس میں لڑے ان میں تمہارے لیے عبرت کا نشان ہے، ایک خدا کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا منکر خدا تھا۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین اسلام کی صف بندی سے فارغ ہو کر مجاہدین کی قرارداد کے مطابق اپنے اس چھپر میں تشریف لے گئے جس کو صحابہ کرام نے آپ کی نشست کے لیے بنا رکھا تھا۔ اب اس چھپر کی حفاظت کا سوال بے حد اہم تھا، کیونکہ کفار قریش کے حملوں کا اصل نشانہ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات تھی۔ کسی کی ہمت نہیں پڑتی تھی کہ اس چھپر کا پہرا دے۔ ایک تو تعداد کم، صرف 313، اوپر سامنے 1000، اور سب کو پتا تھا کہ دشمن فوج جو ہوتی ہے وہ اپنے سامنے والے مین جو ہوتا ہے، لیڈر جو ہوتا ہے، بادشاہ، جو اس پر ہی حملہ کرتی کہ بادشاہ کو ہی ختم کرو، لیڈر کو ہی ختم کرو، تاکہ پوری فوج کا مورال جو ہے گر جائے، پوری فوج کی جو طاقت ہے وہ ختم ہو جائے۔ سب کو پتا تھا کہ اس چھپر کی پہرے داری کرنا، حضور کے حفاظت میں کھڑے ہونا، یہ بہت ہی خطرے کا کام ہے۔ یہاں پر حملہ بڑا ہوگا اور جو بھی یہاں پر رہے گا وہ بھی حملے کی زد میں آئے گا۔ تمام صحابہ پریشان کہ یہاں پر کون پہرا دینے کے لیے آگے آئے گا، لیکن اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی قسمت میں یہ سعادت لکھی تھی کہ وہ ننگی تلوار لے کر اس جھونپڑی کے پاس ڈٹے رہے۔ سب سے پہلے صدیق اکبر آ گیا کہ میں یہاں رہوں گا۔ سب سے بڑے بہادر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، سب سے بڑے عاشق، اپنی جان قربان کرنے والے مولانا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ یہ آگے بڑھے، اور پھر آپ کے ساتھ میں حضرت سعد بن معاذ اور دوسرے چند انصاری صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس چھپر کے گرد پہرا دینے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ ہے ہمارے صحابہ کا جذبہ ایثار، اپنی جان کی پرواہ نہیں،
پرواہ ہے تو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ہماری جان جاتی ہے تو جائے، سرکار پر کوئی آنچ نہ آنے پائے۔ سبحان اللہ۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس نازک گھڑی میں جب جناب باری سے لو لگائے گریہ وزاری کے ساتھ کھڑے ہو کر ہاتھ پھیلائے یہ دعا مانگ رہے تھے کہ اے خداوندہ، تو نے مجھ سے جو وعدہ فرمایا ہے آج اسے پورا فرما دے۔ آپ پر اس قدر رقت اور محویت طاری تھی کہ جوش گریہ میں چادر مبارک دوش انور سے گر پڑتی تھی، مگر آپ کو خبر نہیں ہوتی تھی۔ کبھی آپ سجدے میں سر رکھ کر اس طرح دعا مانگتے کہ الہی، اگر یہ چند جانیں ہلاک ہو گئیں تو پھر قیامت تک روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والے نہ رہیں گے۔ دیکھا آپ نے، یعنی یہ جنگ کتنی اہم تھی۔ سرکار کی یہ دعا اشارہ فرما رہی ہے کہ اگر مسلمان یہ جنگ ہار گئے، مسلمانوں میں اگر یہ جو 313 ہے اگر یہ ہلاک ہو گئے تو پھر قیامت تک کوئی اللہ کی عبادت کرنے والا نہ بچے گا، کیونکہ حضور جو ہے آخری نبی ہیں، صحابہ جو ہے سرکار کے آخری نبی کے ساتھی ہیں۔ اگر یہی نہیں رہے تو پھر اسلام باقی نہیں بچے گا، کوئی قیامت تک اللہ کا نام لینے والا، اللہ کی عبادت کرنے والا باقی نہیں بچے گا۔ اس قدر یعنی یہ جنگ اہم تھی، جو جنگ بدر، اور حضور اسی لیے اس قدر گریہ وزاری کے ساتھ دعائیں فرما رہے ہیں، اور اس قدر محویت طاری ہے کہ بدن مبارک سے چادر بھی گر جاری پر سرکار کو ہوش نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے یار غار تھے، آپ کو اس طرح بے قرار دیکھ کر ان کے دل کا سکون و قرار جاتا رہا اور ان پر رقت طاری ہو گئی، اور انہوں نے چادر مبارک کو اٹھا کر آپ کے مقدس کندھے پر ڈال دیا اور آپ کے دست مبارک کو تھام کر روتے ہوئے عرض کی، یا رسول اللہ، اب بس کیجئے، خدا ضرور اپنا وعدہ پورا فرمائے گا۔ اپنے یار غار صدیق جانثار کی بات مان کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے